کہ وہ, اور مجھے یقین محکم ہے بیچ میں تھوڑا سا یونیورسٹی میں کچھ گیپ سی ہوئی تھی, مجھے یقین ہے یہ گیپ پوری کریں گے. اور وہی جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 10 یونیورسٹیاں بناؤ, 20 یونیورسٹیاں بنائیے, اور جو ساری جیسے آسٹریلیا کا میکسیمم پیسہ علم اور دانی سے آتا ہے, لوگ آسٹریلیا چھوڑ کر کشمیر آئے, پاکستان کے ہی لوگ یہاں پڑھے, کابل کے لوگ یہاں آ کے پڑھے. یہاں سینٹرل ایشیا کے تاجکستان کے ایک ایمبیسڈر مجھے خود کہہ رہے تھے کہ تاجکستان سارا کشمیر آنا چاہتا ہے, صرف ہمیں 15 منٹ کی فلائٹ ہے, ڈائریکٹ فلائٹ کی اجازت دیجیے. اور مجھے یقین ہے, اور ہم نے بھی کہا, ہم نے اعلیٰ حکام سے کہا, ہمارے چیف منسٹر جو اس وقت کے عمر عبداللہ صاحب ہے, اس بارے میں بہت زبردست میں ایمبیسڈر صاحب کو کہوں اور بالکل اوپن انداز میں کہوں, وہ خود چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس آئے, سینٹرل ایشیا سے ڈائریکٹ فلائٹس آئے, 10 منٹ کی فلائٹس آ جائیں. اور یہاں پہ جو ہمارا جو پہلا کاشغر کے لوگ آتے تھے, تاجکستان کے لوگ آتے تھے, ترکستان کے لوگ آ رہے تھے, وہی عامہ جگہ ہو اور ہم دانش کا منبع بنے. مفتی اعظم کو میں ضرور کہوں گا وہ اپنے صدارتی خطبے میں یہ ضرور بتائیں کہ اگر ان کی یہ خود بھی اپنی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں, شاہ ہمدان یونیورسٹی کے لیے یہ آگے آ رہے ہیں. اس سے پہلے جناب وہ نہیں تشریف لا سکے, حامی صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں اور میں نے ساتھ دیا اور اوپنلی ساتھ دیا کہ وہ شیخ العالم یونیورسٹی بنے. اسی طرح جتنی بھی یونیورسٹی یہاں بنے, یہاں اعلی حدیث حضرات صاحب مولانا شوکت صاحب, مولانا شوکت شاہ صاحب, مجھے بہت دفعہ مجھے بھی ملے, بڑے اچھے, بہت ہی اعلیٰ پاکیزہ شخصیت. اور ہم نے ان کو, میں نے ڈی سی بڈگام میں 110 کنال ان کو زمین دے دیا, میں نے اپنے صرف 10 روپے ایک کنال کی قیمت رکھی اور میں نے باعث ڈپٹی کمشنر انہیں دیا. میں نے کہا کہ اگر اہل حدیث ہی یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے تو پڑھیں گے یہاں کے لوگ شیخ العالم کو ہی پڑھیں گے, پیر دستگیر کو ہی پڑھیں گے, ہمارے یہاں کے مخدوم صاحب کو ہی پڑھیں گے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کا میں پورا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں. میں کبھی کلیم نہیں کروں گا کہ میں اس ٹاپک کا کبھی ٹیچر بن سکوں گا, لیکن میں باعث اسٹوڈنٹ ایک انقلابی طور پر اس کے ساتھ جڑا ہوں. اور جہاں جہاں گلیوں میں, جگہ جگہ پر, جہاں پہ بھی آپ مجھے بلائیں گے میں ساتھ آتا رہوں گا. اور میں پچھلے 2 دہائیوں میں میری تاریخ ہے سامنے. مولانا اکثر کو معلوم ہے کل مفتی اعظم کانفرنس کر رہے ہیں, ہمارے تراک صاحب نے, اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں, انہوں نے چیئر کھولی ہے. اور انشاءاللہ ہم سب یہاں پہ, میں کشمیر سوسائٹی کی طرف سے ان کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر وقت یہاں اہل اعتقاد تقریباً 95% ہے یہاں کشمیر میں, اور یہ 95% لوگ آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. ناظرین کو, حاضرین کو, علماء کو میں بتاتے چلوں کہ تقریر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. چونکہ یہ کانفرنس جو آج کی مقرر ہوئی ہے اس کا نام ہی ہے صوفی کانفرنس, اس لیے میں سب سے مقررین حضرات علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسی مضمون کے تحت اپنی تقریر بیان کریں. اور جو تقاریر یہاں علماء کرام پہ بولنی ہے یہاں مقررین حضرات کو, اس کا خاکہ میں چند منٹ میں کچھ یوں عرض کروں گا جو آج کی تقریر کا مضمون ہے, جس کا خاکہ کچھ علامہ اقبال ایک شعر میں بیان کرتے ہیں. میں سامعین کی توجہ چاہوں گا, وہ شعر عرض کر کے مقررین حضرات کی توجہ مبذول کروں گا کہ آپ کا تقریر کا مضمون کیا ہوگا. علامہ فرماتے ہیں, میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے, میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے, یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی, یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. یہ صوفی کانفرنس جو یہاں منعقد ہو رہی ہے, تصوف کیا ہے, اس کے بارے میں علماء کبار کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کے نزدیک تصوف کے معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہے, بعض کے نزدیک محبت اور دوستی میں اخلاص کے ہیں, بعض کے نزدیک اون کے ہے, چونکہ گزشتہ زمانہ میں اون لباس پہننے لگے تھے اس لیے ان کے اعمال و افعال کو تصوف کا نام دے دیا گیا. تو لغوی اعتبار سے تصوف کے جتنے معانی و مطالب ہیں ان سب میں ایک بات مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ تصوف اللہ رب العزت سے
ایسی بے لوث اور بے غرض دوستی اور محبت کا نام ہے جو نہ صرف دنیاوی لالچ بلکہ اخروی طمع سے بھی یکسر پاک ہے. اور اس راہ کے سالک کا قلب تعلق باللہ میں دنیاوی اور اخروی تمام قسم کے منافعتوں، مصلحتوں اور ہر قسم کے اندیشے و خطرات سے پوری طرح بیگانہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں الاخلاص فی النیہ والعمل، نیت و عمل کے اخلاص کا جذبہ ظاہر و باطن میں اس قدر راسخ ہو جائے کہ انسان کی زندگی بندگی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. جیسے کہ بعض علماء نے کہا تصوف کی ابتدا، سامعین سے میں حاضرین سے میں توجہ چاہوں گا، علماء سے خاص کر، علماء نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ بیچ بیچ میں خاکہ پیش ہوتا جائے گا تو بکر کوشر پہ کت زور عرض ضمن کوشر کلچر یہ اردو میں ساری تقریر لکھی ہے تو تقاریر سلسل گھس شروع تو سن سربراہ اعلیٰ کرن سربراہی تقریر محترم چیئرمین منہاج الاسلام دعوت منہاج الاسلام جموں و کشمیر میر غلام مجید نقیب صاحب تو یم زن اس میزبانی اعلیٰ یمہ کانفرنس ہند صوفی انٹرنیشنل کانفرنس محترم خواجہ فاروق رنجو صاحب یمن سہ باضابطہ مشور کورمت تقاریر سپدن 3 زبانن مز کوشر اردو تو انگریز کہن دقت چھنہ کنس اگر کان کوشرس مز یسان چھ بولن اردوس مز چھ یسان بولن یا انگریزی مز چھ یسان بولن وہ انگریزی میں اردو میں کشمیری میں بول سکتا ہے چونکہ اسی اکثر کوشر تو بیش کوشر ماحول کوشر سوسائٹی تاہم کو تم موجود کورس کوشر تی منتخب تو بیش کوشر ماحول. الحمدللہ ابتدائی تقریر کرو شروعات ام کانفرنس ہز میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں چیئرمین دعوت منہاج الاسلام حضرت علامہ مولانا میر غلام مجید نقیب صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لا کر سامعین کو انٹرنیشنل کانفرنس تصوف کیا ہے اور اولیاء کرام کی خدمات کا مضمون پیش کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا کشمیر جنت بے نظیر ہے. روحانی طور اس سرزمین کو صوفی سنتوں اور روحانی بزرگوں نے محبت کا گہوارہ بنایا ہے. اس سرزمین کشمیر میں آج سے تقریباً 711 سال پہلے حضرت شرف الدین بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدم مبارک رکھ کر اس وادی کو شر بخشتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلبل شاہ صاحب کو خواب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا آپ کشمیر جاؤ، وہاں آپ سے کشمیر کا بادشاہ اسلام قبول کرے گا. اس وقت یہاں کا بادشاہ رینچن شاہ تھا. خواجہ ددمری کی تاریخ کے مطابق رینچن شاہ کو ریونزو شاہ بھی کہتے تھے. حضرت شرف الدین بلبل شاہ صاحب نے اسلام کی ایسی ترجمانی فرمائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بادشاہی وقت اور اس کے تمام افراد سلطنت نے کلمہ حق قبول کر کے کشمیر کے پہلے مسلمان بادشاہ صدر الدین نام پر بنے. تو کشمیر میں بھی باقی دنیا کے اکثر ممالک کی طرح ولیوں کے ذریعے ہی اسلام پھیل گیا. ان صوفی حضرات یعنی روحانی بزرگوں نے اپنے محبت شفقت سے لوگوں کے دل جیت لیے اور ان لوگوں کو ذلتوں اور اندھیریوں سے نکال کر انسانیت کے ڈھانچے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے بھائی ایمانو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو. معلوم ہوا ہے 3 کی اطاعت کرنی ہے.
اللہ کی, رسول کی اور صاحب امر کی. الحمدللہ کشمیریوں کے صاحب امر حضرت بلبل شاہ صاحب اور حضرت امیر کبیر ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. لہذا ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اللہ ہمیں ان کی صحیح تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آخر پر میں اپنی اور اپنی تحریک دعوت منہاج الاسلام جموں کشمیر کی طرف سے محترم مقام خواجہ فاروق احمد رضوی شاہ صاحب اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام منتظمین کا جنہوں نے اس سیمینار کو کامیاب بنایا ان کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں, اور آپ سب سامعین حضرات کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چیئرمین محترم مولانا میر غلام محی الدین نقیب صاحب, جنہوں نے تصوف اور اولیاء کی خدمات دین پر ایک مفصل مدلل تقریر بیان کی. ہمارے دوسرے ڈائس انچارج محترم گور صاحب بہت محظوظ ہوئے, انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کلمات عرض کرنے ہیں. جناب محترم ات مولانا سجاد اجبری صاحبن پن مختصر انداز اندر صوفیزم کن کینچن پہلوان پہ کت کر, اور پھر میر غلام محی الدین نقیب صاحبن ات پہ اخ وضاحتی پہلو بیان کور کہ کشیر اندر کت پہ آو صوفیزم تیز صوفیزمس پت پت. کیمبرج یونیورسٹی پہ اخ لیٹسٹ سروے رپورٹ آمت, اور یم اکثر کیا دانشور یا کیا علماء لکھان کہ صوفیزم الگ کیا تام تھاٹ اسلام من سے. تحت اندر تمو کلیئر لیکمت دا کنسپٹ آف شریعہ طریقہ حقیقار انٹر کنیکٹڈ فار دا صوفی پریکٹیشنر. توے وتھس خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, ہی از ناٹ اے اسٹرانگ اینڈ اے پاورفل who throws people down, but he is strong who withhold himself from anger. ات پہ سجاد اجبری صاحب ونان کہ صوفی طبیعتاً تہ نرم, مزاجن تہ نرم, اور عقل فہم طریق اور اس تہد تمام معاملات تم انتہائی نرمی ہند آسان. سی وجہ کہ سہ نرمی ہند اثر ریاست جموں کشمیر کس فردس مز آز وچان. سبحان اللہ. غالبس آپ پرسن صوفی سن اوصاف کی آسان, دوپن تم سن مزاج آسان روک لو گر غلطی پر چلے کوئی, روک لو گر غلطی پر چلے کوئی, بخش دو گر خطا کرے کوئی. سبحان اللہ. یہ صوفی ہند طریق. اور دیم تقریر ایسے مدلل تقریر محترم حضرت علامہ پیرزادہ مولانا اکثر حسین صاحب, خطیب سنوار جامعہ و جنرل سیکرٹری انجمن احناف علماء انجمن احناف کشمیر. ہم اس کو دعوت سخن پیش کر رہے ہیں. تیمان ڈیسر پر تشریف سامعین دل کرن منور. پیرزادہ اکثر حسین صاحب.